حمد و ثنا کے بعد محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور واقعات جاری و ساری ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں یہاں تک پہنچے تھے کہ مسلمان کفار مکہ کے ظلم و جبر سے تنگ آ کر کچھ مسلمانوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی، اور پھر ایک افواہ پھیلی کہ بھئی اہل مکہ مسلمان ہو چکے ہیں، تو ان میں سے کچھ مسلمان دوبارہ واپس آ گئے۔ وہ جو دوبارہ واپس آئے تو پتہ چلا کہ وہ جو افواہ تھی وہ جھوٹ تھا، وہ کوئی سچی بات نہیں تھی۔ تو ان کو ایک مرتبہ پھر سے کفار کے نئے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر وہ تختہ مشق بنے، اور کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ کچھ مسلمانوں نے حبشہ کی جانب دوسری ہجرت کی۔ پہلی ہجرت کے اندر 18 لوگ تھے، اور اب کی مرتبہ جو ہجرت ہو رہی ہے اس میں کوئی 83 لوگ جو ہے جنہوں نے ہجرت کی، جن میں 18 خواتین ہیں، 11 کا تعلق خاندان قریش سے اور 9 کا تعلق دیگر قبائل سے، اور اب انہوں نے پھر سے ایک مرتبہ حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی ہجرت میں بھی شامل تھے اور دوبارہ واپس آ گئے تھے، اور اب کی مرتبہ پھر دوبارہ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے۔ لیکن جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں پہلی بار ہجرت کی اور پھر آیا اور پھر اب جا رہا ہوں، تو بس مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں، یعنی آپ کا قرب اب ہمیں حاصل نہیں ہوگا، آپ سے ہم جدائی ہے، تو اس بات کا افسوس ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں اللہ کی طرف ہجرت کر رہے ہو اور میری طرف ہجرت کر رہے ہو، بے فکر ہو کر ہجرت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو اب دوبارہ سے مسلمان حبشہ چلے گئے۔ حبشہ کا بادشاہ، جیسا کہ میں گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے بیان کر کے آ چکا ہوں کہ ایک اچھا آدمی تھا، ایک انصاف پسند صالح آدمی تھا، جو اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرتا تھا، ذات پات رنگ نسل مذہب کا لحاظ کیے بغیر ہر ایک کی وہ دیکھ بھال کرتا تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کرو، کیونکہ وہاں کا بادشاہ نیک آدمی ہے۔ تو بادشاہوں کے لیے نیک ہونا، کم از کم انصاف پسند ہونا، اپنی رعایا کی دیکھ بھال کرنے والا ہونا ضروری ہے، تبھی ریاست کے اندر امن قائم ہوتا ہے۔ پھر سے مسلمان چلے گئے، اب عیش و عشرت کے ساتھ پرسکون ماحول میں نجاشی کی سلطنت کے اندر وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، کوئی دکھ تکلیف نہیں تھی، کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں تھا۔ اور کفار مکہ کو جب یہ پتہ چلا کہ بھئی اب تو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہجرت کر کے چلی گئی ہے اور وہ حبشہ کے اندر امن و امان کے ساتھ پرسکون ہے، تو انہیں ایک مرتبہ دوبارہ سے ان کے اندر کا ضمیر جاگا، تو انہیں بہت سارے تحفظات اور خدشات لاحق ہوئے۔ ان میں سے ایک تو یہ تھا کہ اس طرح مسلمان یہاں سے سارے کہیں ہجرت کر کے حبشہ نہ چلے جائیں، اور حبشہ میں پھر وہ اپنی قوت اور اپنی طاقت بنا کر دوبارہ واپس ہم پر آ کر دعویٰ نہ بولیں۔ اور ان میں ان کے کچھ قریبی رشتہ دار بھی تھے، جن کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گوشے میں جا کر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایک رحم دلی بھی جاگتی تھی۔ تو اس طرح اب انہوں نے دوبارہ مسلمانوں کی اس ہجرت کے خلاف ایک منصوبہ بندی کی، ایک جامع پلان تیار کیا۔ تو قریش مکہ کے سرداروں نے 2 ماہر آدمی جو سیاسی حکمت عملی کے اندر ماہر سمجھے جاتے تھے اور جن کی سفارت کاری اعلیٰ درجہ کی سمجھی جاتی تھی، جو قائل کر سکتے تھے لوگوں کو، ان کو سفیر بنا کر بھیجا، جن میں عمر بن عاص بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اور عبداللہ بن ربیعہ، یا ایک روایت کے مطابق ولید بن عمارہ، ان کو سفیر بنا کر بھیجا، اور ان کو کچھ انہوں نے باتیں سمجھائیں ان کے بڑوں نے کہ تم نے وہاں جانا ہے، سب سے پہلی ملاقاتیں بادشاہ سے نہیں کرنی، پہلے تم نے بادشاہ کے درباریوں سے انفرادی طور پر ان کے گھر گھر جا کر ملاقات کرنی ہے، اور خاص طور پر جو وہاں ان کے جو مذہبی رہنما ہیں، جو پادری ہیں،
عیسائیوں کے جو راہب ہیں ان سے ملاقات کرنی ہے، اور ان کو تم نے اس بات پر قائل کرنا ہے کہ یہ مسلمان جو اہل مکہ کے دین کے بھی منحرف خلاف ہیں اور یہود اور نصران عیسائیوں کے دین کے بھی خلاف ہیں، انہوں نے ایک الگ سے اپنا دین قائم کیا ہے، تاکہ پھر اس کے بعد تم بادشاہ کے پاس جانا اور بادشاہ کو کہنا کہ بھئی یہ ہمارے کچھ باغی ہیں، بھگوڑے ہیں، نادان احمق لوگ ہیں جنہوں نے ایک نیا دین ایجاد کیا۔ جب اہل مکہ نے ان کی سرزنش کی، ان کو سزا دی، تو مکہ چھوڑ کر تمہارے پاس آ گئے ہیں۔ تو خدشہ ہے کہ جس طرح انہوں نے مکہ کے اندر فتنہ و فساد کیا، مکہ کے اندر انہوں نے ایک الگ سے حالات بنا دیے، تو تمہاری ریاست کے اندر بھی یہ فتنے اور فساد کریں گے اور الگ سے حالات پیدا کر دیں گے جس کی متحمل تمہاری بادشاہت اور ریاست نہیں ہو سکے گی، لہٰذا ان کو واپس بھیجا جائے۔ اور ایسا انہوں نے مسلمانوں کی قوت کو ختم کرنے کے لیے کیا، تاکہ دوبارہ سے وہ ہمارے پاس آئیں اور ہم ان کو پھر سے ماریں، ظلم کریں، ستم کریں اور مجبور کر دیں کہ وہ دین اسلام کو چھوڑ دیں اور دوبارہ کفر کے دین پر آ جائیں۔ اس منصوبہ بندی کے تحت انہوں نے 2 ماہر سفیر بھیجے، اور اب یہ سفیر بادشاہ کے پاس پہنچے، انہوں نے بالکل اسی حکمت عملی کے مطابق اچھے اعلیٰ عمدہ قسم کے تحفے، طائف عربی نسل کے گھوڑے، ریشمی لباس، بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے بڑی بڑی طائف اور تحفے طائف لے کر آئے۔ اور یہ تحفے طائف صرف بادشاہ کے لیے نہیں تھے، انہوں نے بادشاہ کے درباریوں کے لیے، پادریوں کے لیے، ان کے مذہبی رہنماؤں کے لیے الگ الگ قیمتی قسم کی چیزیں لائے تاکہ ان کو قائل کر سکیں۔ اور بھرپور کوشش یہ تھی کہ بادشاہ ان کی بات سننے کے بعد کوئی اور بات سنے ہی نہ، اور آرڈر جاری کر دے کہ ان لوگوں کو جو مسلمان آئے ہیں حبشہ کے اندر، ان کو یہاں سے نکال دیں۔ اب بادشاہ کے دربار میں یہ جب پہنچے یہ سفیر، تو انہوں نے اس بادشاہ کے دستور کے مطابق پہلے بادشاہ کو سجدہ کیا۔ کافر تھے، بتوں کو سجدہ کرتے تھے، بادشاہ کو سجدہ کرنا کون سا مال تھا؟ بادشاہ کو سجدہ کیا، وہ سارا ایسے کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد بادشاہ کے سامنے اپنا مدعا پیش کیا۔ اس سے پہلے پادریوں سے، درباریوں سے ملاقاتیں کر چکے تھے، اور اب یہ فائنل ملاقات بادشاہ سے تھی ان کی۔ بادشاہ سے ملاقات کی